عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، سلسلہ فضائل صحابہ میں سے آج کے دن ہم ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت اور ان کے کچھ فضائل کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، آپ کا نام عامر ابن عبداللہ ابن الجراح ابن ہلال ابن احیب القرشی الفہری المکی، یہ اس طرح آپ کا نام و نسب تھا۔ آپ جو ہے عام الفیل سے تقریباً 10 سال بعد آپ پیدا ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 10 سال تقریباً چھوٹے تھے۔ آپ السابقون الاولون، یعنی وہ لوگ جن کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا کہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ ہیں، مہاجرین میں سے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور امام ذہبی نے السیر میں لکھا ہے کہ آپ 9ویں شخص تھے، بلکہ آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا ہے۔ ان کے ساتھ نہ بھی ہو، ان کے بعد بھی ہو، تو آپ وہ 9ویں شخص بنتے ہیں تقریباً جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ گویا کہ ایک صف بھی ابھی نماز کی جو مسلمانوں کی ہے وہ مکمل نہیں تھی، جس میں آپ جو ہے وہ تشریف فرما ہو گئے اور آپ ان میں شامل ہو گئے۔ آپ کے والد کے بارے میں ایک قصہ آتا ہے کہ آپ نے بدر کے دن اپنے والد کو قتل کیا، لیکن یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اور ان کے والد کے بارے میں کوئی خاص خبر نہیں ملتی۔ شاید وہ ان کے اسلام سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا حلیہ مستدرک حاکم میں روایت جو آپ کے فضائل کا تذکرہ ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ کا حلیہ کیسا تھا۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ رجلا نحیفا، بڑے دبلے پتلے سے انسان تھے، معروق الوجہ، چہرے کی جو رگیں تھیں وہ ابری ہوئی تھی، جیسے خون کی رگیں ہوتی ہیں نا جس میں خون چلتا ہے، وہ ابری ہوئی تھی۔ خفیف اللحیہ، داڑھی جو ہے وہ زیادہ بھاری نہیں تھی، ہلکی ہلکی سی داڑھی تھی۔ طوالاً، قد میں ذرا لمبے تھے۔ احنا، اور تھوڑے سے جھک کے چلتے تھے، تھوڑے سے جھکی ہوئی تھی کمر تھوڑی سی۔ اثرم الثنیتین، اور آپ کے جو دانت جو سامنے والے ہیں نا وہ گرے ہوئے تھے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ آگے انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 خوش قسمت ہستیوں میں سے تھے جن کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی کہ ابو عبیدہ فی الجنہ، کہ ابو عبیدہ جو ہیں وہ پکے جنتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً آپ کی بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے جامع ترمذی کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعم الرجل ابو بکر، کہ ابو بکر کتنا اچھا آدمی ہے۔ نعم الرجل عمر کتنا اچھا آدمی ہے۔ نعم الرجل ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں یہ بھی کتنے اچھے آدمی ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے فضائل میں سے سب سے جو بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ آپ کو اس امت کا سب سے بڑا امانت دار اور امین شخص کا لقب ملا۔ جب بھی کہا جائے امین هذه الامہ اور امین الامہ جب بھی کہا جائے گا تو اس سے مراد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس لقب کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
نجران سے کچھ لوگ آئے۔ نجران عیسائیوں کا علاقہ تھا، اور عیسائیوں کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے خط لکھا تھا ان کو، تو انہوں نے اپنے جو بڑے راہب تھے یا بڑے ان کے جو علماء تھے انہوں نے ان کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے آئے، انہوں نے آ کے اپنے شبہات پیش کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا باور کرایا، لمبی کافی آیات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا۔ جو بھی وہ اعتراض پیش کرتے اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے۔ ایک لمبا سلسلہ جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو کا یا مناظرے کی ایک کیفیت تھی، وہ ان کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ بالکل وہ لاجواب ہو گئے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو پھر آخری آیات ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نازل کی کہ اگر یہ نہیں مانتے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اگر اس کے باوجود، سارے دلائل ہونے کے باوجود، اللہ کی آیات کے نازل ہونے کے باوجود اور ہر قسم کی دلیلیں ذکر کرنے کے باوجود یہ نہیں مانتے، تو ان کو کہو کہ تم اپنے آپ کو لے آؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، سب کو لے آؤ، تو ہم بھی لے آتے ہیں، پھر ہم اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ اپنی لعنت بھیج دے۔ تو ایک دفعہ تو انہوں نے سوچا اس کے بارے میں، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تم نے ایسا کر لیا ہے نا تو تمہاری نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے آپس میں جو گفتگو کی، ان کو پتہ تھا وہ جھوٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو، فاطمہ کو، اپنے اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کو بلا لیا۔ تو انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی نا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری نسل ہی ختم ہو جائے گی، تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، تم نہ جزیہ دینا قبول کرو۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نا جزیہ دے دیتے ہیں آپ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق ہوا کہ یہ سالانہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے۔ یہ تھی اسلام کی شان و شوکت۔ تو لیکن انہوں نے کہا لا تبعث معنا الا امینا، ہمارے ساتھ کوئی امانت دار شخص بھیجنا، امین شخص بھیجنا۔ اب صحابہ کرام سارے کے سارے امین ہیں، صحابہ جتنے تھے سارے کے سارے ہی امانت دار ہیں، لیکن کسی میں ایک خاص جو ہے وہ وصف ہوتا ہے جو سب سے بڑھ کر ہوتا ہے اور سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ الْأَمِينَ، کہ میں تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بھیجوں گا جو ایسا امانت دار ہے کہ جو امانت کا حق ادا کر دیتا ہے۔ اب یہ امین ہونا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو شخص جو ہے وہ امانت اٹھا سکتا ہو۔ امانت، امین جو امانت ہے نا، اس کا بڑا ہی وسیع مفہوم ہے۔ امانت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز کسی کو دے دی جائے اور وہ جو ہے وہ آپ کو واپس کر دے، صرف یہ امانت کا جو ہے وہ معنی نہیں ہے، بلکہ امانت یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر نعمت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر ذمہ داری اس کو پوری کرے، اور مخلوقات کے اوپر اس کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، مخلوقات کی طرف سے اس کے اوپر اللہ کی جانب سے جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں بھی پوری کرنے والا ہو۔ یہ صرف امانت کا مفہوم یہ نہیں کہ پیسہ روپیہ واپس کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں فرمایا تھا نا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم نے امانت جو ہے وہ آسمانوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، لیکن سب نے انکار کر دیا کہ یا اللہ یہ امانت اتنی بڑی ہے کہ تیرے احکام کو پورا کرنا، ان سے نواہی سے رکنا اور سب کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے بھی حقوق ادا کرنا، یہ بڑا ہی ایک لمبا چوڑا معاملہ ہے اور اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے ذمہ داری قبول کی، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، لیکن بہت سارے انسان ایسے ہیں جو ظالم ہیں اور امانت پوری نہیں کرتے اور لا علم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔
تو یہ ہے امانت کا مفہوم کہ جس کی اللہ کی طرف سے جتنی اللہ کے حقوق اور مخلوقات کے حقوق کو جو بہت اعلیٰ درجے میں پورا کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ مقصد تھا کہ ایسا انسان میں آپ کے پاس بھیجوں گا کہ جو حق الامین ہو۔ تو جب آپ نے یہ الفاظ فرمائے نا تو استشرفہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ جو ہے وہ دیکھنے لگے اور سب کے دل میں یہ خواہش آئی کہ کون وہ خوش قسمت ہے کہ جس کو جو ہے وہ اس جو ہے وہ لقب، یہ لقب جس کو ملتا ہے۔ تمام صحابہ جو ہیں وہ سب کے سب یہ خواہش کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ لقب، یہ جو ہے لقب ہمیں مل جائے اور یہ ذمہ داری ہمیں مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک حاکم میں ہے، روایت امام حاکم نے صحیح قرار دیا اور امام ذہبی نے بھی ان کی تائید کی۔ امام کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَكُنْتُ فِي مَنْ تَطَاوَلَ رَجَاءَ أَنْ يَبْعَثَنِي، کہتے میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو اٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنے سر کو اٹھا رہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ ذمہ داری دے دیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی امارت کی خواہش نہیں کی کہ مجھے کسی چیز کا امیر بنا دیا جائے، سوائے اس دن کے اس دن میری خواہش تھی کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امین بنا کر اور امیر بنا کر ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیں کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ میں امین کو بھیجوں گا، ایسا امانت دار ہے جو امانت کا صحیح حق ادا کر دے گا۔ چنانچہ سارے دیکھ رہے تھے کہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ادھر ان کو تلاش کر رہے، آپ پر نظر پڑی، آپ نے فرمایا کم یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ اٹھو اور ان کے ساتھ جاؤ۔ اس طرح آپ کا لقب امین ہذہ الامہ پڑ گیا کہ اس امت کے امین جو ہے وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا لکل امت امین، ہر امت میں ایک شخص ہوتا ہے جسے امین کا لقب ملتا ہے۔ ہر امت میں ایک شخص ہوتا ہے جسے امین کا لقب ملتا ہے۔ وہ امین ہذہ الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح، اور اس امت میں یہ لقب جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان کے ساتھ جو ہے وہ بھیج دیا، اور آپ جو ہے وہ جو بھی ان کے جزیہ تھا وہ بڑی امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ جو ہے وہ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سپرد کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے، صحابہ تو آپ سے کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے جو امانت اور دیانت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے میں، جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ ان لوگوں سے بڑی ہی محبت فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ایو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ میں سے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ فرماتی ہیں ابو بکر، پوچھا پھر فرماتے ہیں عمر، پوچھا پھر فرماتی ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے دن سے ساتھ دیا اور آخری دن تک وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بدر کے معرکے میں بھی شریک ہوئے، احد کے معرکے میں تو آپ کے ہم نے پچھلے جو جمعہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب صحابہ جو ہے وہ بکھرے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو تلاش کرنے کے بعد جو صحابہ آپ تک پہنچے تھے، تو ان میں سے ایک تو وہ تھے جو آپ کے ساتھ ہی رہے، حضرت سعد بن وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ اور کچھ انصاری صحابہ، اور جو آپ کو ڈھونڈتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تھے وہ ابو بکر صدیق اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو لوگ تھے جو آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس فوراً پہنچے تھے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ذرا طلحہ کی خبر لو۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خون آلود تھا، اور آپ کے جو خود اوپر پہنی تھی نا لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کڑیاں بھی ہوتی ہیں جو چہرے کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کسی ظالم نے ایسا پتھر مارا یا تلوار ماری کہ وہ اتنی زور سے لگا کہ یہ جو خود کی کڑیاں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چہرے کی ہڈی کے اندر پیوست ہو گئی، 2 کڑیاں، اور ایسی شدید طور پہ ہو گئی کہ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکالنے لگے تو جو ہے وہ بڑی مشکل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف بھی بڑی ہوئی، مشکل بھی ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو رضی اللہ عنہ کو میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ یہ کام مجھے کر لینے دیجیے۔ آپ ان کو پیچھے کیا اور آپ بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں سے نہیں نکالا۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، ذرا تصور کیجئے کہ کیسے انہوں نے کڑیاں نکالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بٹھا کے یا کھڑے کر کے، جیسے بھی اپنے دانتوں سے وہ خود کی کڑیاں نکال لی۔ دانتوں سے کیوں نکالی؟ اس لیے کہ ہاتھ سے نکالتے تو ہاتھ یہ نیچے ہو جاتا یا اوپر، اس سے آپ کو تکلیف زیادہ ہوتی، تو چونکہ دانتوں سے اس لیے نکالا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کی آنکھیں، اور زخم جو تھا وہ بالکل منہ کے برابر اتنا قریب ہو کے نظر آ رہا تھا کہ میں نے اس کو کھینچنا کیسے ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اپنے دانتوں کے درمیان خود کی کڑی لی اور دانتوں میں دبا کے یوں ایسے کھینچی کہ کڑی باہر نکلی تو ساتھ ہی ان کا اوپر کا دانت بھی گر گیا۔ اوپر کا دانت جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا گر گیا، تو ایک کڑی جو ہے وہ اس طرح باہر آ گئی، اور پھر ایک باقی رہ گئی، تو دوسری بھی اسی طرح انہوں نے بڑی ہی آہستگی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے، کتنا فاصلہ ہوگا، کتنے قریب، بلکہ یوں سمجھے کہ جب وہ آپ نے کی ہوگی، بلکہ ہونٹ آپ کے رخسار مبارک کے ساتھ ہی تو لگ گئے ہوں گے، اتنا قریب ہو کے وہ جو ہے وہ کڑی انہوں نے کھینچی، اور پھر دوسری کڑی کھینچی تو نیچے والا دانت جو ہے وہ سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں نا ثنایا جسے کہتے ہیں، نیچے والا دانت بھی ساتھ ہی گر گیا۔ 2 کڑیاں نکالی اور 2 دانت گر گئے، اور اس سے آپ کا چہرہ اور بھی حسین ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کو کائنات میں نے گرے ہوئے دانتوں والے کو کتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ جب ہم مسکراتے تھے نا تو بڑا ہی حسین وہ ایک منظر ہوتا تھا، اور شاید دیکھنے والوں کو اور بھی حسین لگتا تھا، کیونکہ ان کو اپنے آقا کے چہرہ یاد آ جاتا تھا، اور ان کی جو ہے وہ جان نثاری یاد آ جاتی تھی کہ کس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے یہ دانت قربان کر دیے تھے، اور اس طرح انہوں نے احد کے میدان میں ان اور دوسرے صحابہ نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ساتھ دیا، اور اس طرح آپ کا تحفظ کیا، اور باقی جو ہے مسلمانوں کو مجتمع کیا۔ آپ نے جتنے مارکے ہوئے، جتنی جنگیں ہوئے، جتنے غزوات ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب میں وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بہت جری کمانڈر تھے اور بڑے ہی زیرک سپہ سالار تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو الگ سے کوئی مارکہ ہوتا تو ان میں آپ کو جو ہے وہ سپہ سالار بنا کے بھیجتے تھے۔ اسی طرح انہی مارکوں میں سے ایک مارکہ تھا جس کا نام غزوہ سیف البحر تھا، غزوہ سیف البحر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یہ 300 لوگوں کا لشکر تھا جس کو آپ نے بھیجا، اور اس لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چنانچہ آپ نے ان کو بھیجا تو جلدی سے بھیجا تھا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ مطلب وقت نہیں تھا تیاری کا، جتنا لوگوں کے پاس سامان جتنا لے سکے، ویسے بھی ان کے پاس ہوتا ہی کتنا تھا، لے کے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی صرف کھجوروں کی ان کو دی کہ یہ جو ہے وہ اپنے رستے میں اس کو استعمال میں لانا۔ تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ لوگوں کا ذاتی سامان ختم ہو گیا، اور ساری توجہ اس تھیلی پر ہو گئی، جو کھجوروں کی چھوٹی سی ایک تھیلی تھی، اس میں کتنی کھجوریں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ ان کی اتنی شاندار پلاننگ تھی، انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا راشن بندی کر دی. یہ نہیں ہے کہ ساری کھجوریں ایک ہی دفعہ دے کے ختم کر دی، سنبھالو ہمارے پاس اب کچھ نہیں، بلکہ انہوں نے وہ تھیلی سنبھالی اور روزانہ لوگوں کو ایک کھجور دیا کرتے تھے. کتنی؟ ایک کھجور. صحابہ پوچھتے ہیں اس کا جو راوی ہے ان سے کسی نے پوچھا بھی ایک کھجور کیا کرتی تھی، ایک کھجور سے آپ کیا کرتے تھے؟ کہتے کہ ہم اس کو چوستے، کھجور کو جس طرح بچہ چوستا، کھاتے نہیں تھے، اس کو چوستے تھے، اوپر سے پانی پی لیا کرتے تھے، پھر چوستے منہ کا ذائقہ تھوڑا سا بدل جاتا، پھر اوپر سے پانی پیا کرتے تھے. کہتے ہیں جی کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا؟ کہتے اس کے فائدے کا ہمیں اس وقت پتہ چلا جب وہ کھجور ملنا بھی بند ہو گئے. ایک کھجور جو تھی وہ ملنا بھی بند ہو گئی. تو کیا یہ لوگ واپس آ گئے تھے؟ کیا انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے خودکشیاں وہاں پہ شروع کر دی تھی؟ بھوک کی شدت اتنی کہ کہتے جی کہ ہم رستے میں پتے تھے، درخت ایسے تھے کہ ان کے پتے بھی کھردرے اور کانٹے دار تھے. کہتے ہیں ہم رات ان کو پانی میں بھگو دیتے تھے، صبح کچھ نرم ہو جاتے، ان کو کھا لیتے، لیکن اس کے باوجود ہمارے منہ میں چھالے پڑ گئے. اور جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو اس طرح قضائے حاجت ہم کرتے جس طرح بکریاں مینگریاں کیا کرتی، پتے کھاتے تھے، پتے، وہ کھجور بھی ختم ہو گئی اور پتے بھی کھاتے تھے. اسی کیفیت میں کافی عرصہ گزرا کہ اچانک جو ہے وہ یہ سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک بڑی مچھلی جو ہے وہ ان کی طرف کہ سمندر نے اللہ کے حکم سے ایک مچھلی بڑی جو ہے وہ اچھال کے کنارے پہ پھینک دے. وہ مچھلی جو ہے ظاہر بات ہے مردہ ہوتی ہے، اور مردہ سامنے آئی تو صحابہ کرام ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان تھا کہ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، یہ بھی آپ نے بیان نہیں فرمایا تھا یا صحابہ تک یہ بات نہیں پہنچی تھی. صحابہ پریشان کہ اب ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں. تو اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مضطرین ہو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی جان جانے کا خدشہ ہو تو وہ مردار کھا سکتا ہے، لہذا تم اسے کھاؤ. صحابہ کرام نے اس کو کھانا شروع کر دیا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ وہاں تقریباً 18 دن وہ وہاں رہے اور مچھلی کا گوشت جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے کھاتے رہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنی کھائی، اس کی جو آنکھ تھی اس کے اندر اتنا روغن تھا، ہم اپنی ہانڈی اس میں ڈالتے اور روغن جو ہے وہ بھر کے اس میں سے نکال لیا کرتے تھے. اور اتنی بڑی وہ مچھلی تھی کہ اس کی جو آنکھ تھی نا، جب وہ کھا کھا کے وہ آنکھ خالی ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے 13 ہم سے طاقتور انسان جو ہے ان کو بلا کے اس کی آنکھ میں بٹھا دیا. 13 لوگ اس مچھلی کی آنکھ میں جا کے بیٹھ گئے اور اس کی آنکھ میں اب جو ہے وہ بالکل کھلے ڈلے ہو کے اس میں بیٹھے. ایک اس کی، پھر اس کی جو پسلی کی جو ہڈیاں تھیں، سب سے چھوٹی ہڈی جو تھی پسلی کی، کہتے جی ہم نے اس کو کھڑا کیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب سے بڑا اونٹ جو ہمارے پاس تھا وہ لیا اور سب سے اونچے قد کا جو انسان تھا اس کو اس کے اوپر بٹھایا اور کہا اس پسلی کے نیچے سے گزرو. وہ شخص اس پسلی کے نیچے سے گزرا لیکن اس کا سر اس پسلی کو نہیں لگا، اتنی بڑی وہ مچھلی تھی. کہتے ہم نے کھائے حتیٰ سمنا، یہاں تک کہ ہم وہ خوب موٹے تازے تگڑے ہو گئے، اتنا اس کا جو ہے وہ روغن اور اس کا جو ہے وہ گوشت کھایا، خوب صحت مند ہوئے، ساتھ جو ہے وہ کاٹ کے اس کو بھی ساتھ لے گئے. لیکن ایک خدشہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ اضطراری طور پر یہ مجبوراً جو ہے وہ ہم نے کھائی ہے، تو کہیں ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی. تو لیکن اسی حالت میں گوشت بھی ساتھ لیا اور جو ہے وہ واپس غزوہ ختم ہوا، مدینہ پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ ہم نے وہ عنبرہ نامی جو عنبرہ نامی جو مچھلی تھی وہ اس طرح ہمارے سامنے آئی، ہم نے اسے کھایا، بھوک لگی تھی، مردار تھی، ہمیں نہیں پتہ وہ حلال تھی یا حرام تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مچھلی خود ہی ساحل پہ نہیں آئی بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو تمہارے لیے ہی ساحل پہ بھیجا تھا. اور آپ نے فرمایا جو تم نے کھایا بہت اچھا کیا، اگر تمہارے پاس کوئی گوشت باقی ہے تو مجھے بھی تو چیک کرواؤ نا ذرا. حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی لیکن آپ
ان کا دل رکھنے کی خاطر کہ صحابہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم نے مجبوراً کھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی حلال اس وقت پھر آپ نے جو ہے وہ آپ نے بتا دیا تھا امت کو، یا یہ حکم نازل ہو گیا تھا ان کے علم میں نہیں تھا کہ جو مچھلی ہے وہ مردار بھی حلال ہے، سمندر کا مردار حلال ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، تو آپ نے اس میں سے کھایا، اس مچھلی میں سے کچھ کھایا۔ تو یہ تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح۔ یہ آپ کی جو ہے وہ سمجھداری کہ کس سمجھداری کے ساتھ آپ نے وہ معرکہ لڑا اور اس معرکے میں کامیاب و کامران آپ واپس آئے، اور کس طرح انہوں نے قیادت کی امت کی۔ اور اس وقت میں اب دیکھیں ہمارے پاس اس وقت ٹھیک ہے ملک میں معیشت کا بحران ہے، مسائل ہیں، یہ ہے، لیکن اگر اللہ ہمیں ایسی قیادت دے دے جو ابو عبیدہ ابن الجراح جیسی ہو کہ جن کے پاس کھانے کے لیے ایک کھجور بھی نہ تھی، لیکن وہ اس قوم کو لے کے نکلے اور فتح یاب واپس لوٹے، اور کسی کو کسی قسم کی جو ہے وہ شکایت بھی نہ ہوئی، اور جو ہے وہ لوگ خوش و خرم واپس آئے، ایسا ایمان بھی اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے، اور ایسے لیڈر بھی ہمیں عطا فرما دے جو امت کی قیادت کرنے والے ہوں۔ ان حالات میں بھی انہوں نے مورال جو ہے وہ قوم کا، اپنی امت کا، اپنے لوگوں کا ڈاؤن نہیں ہونے دیا، اور اسی حالت میں انہوں نے جنگ کے لیے بھی گئے اور واپس بھی آئے۔ اللہ رب العزت ان صحابہ کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی جو زندگی ہے، اب 18 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ طاعون امواس نامی ایک جگہ، وہاں سے طاعون پھیلا تھا، اس میں آپ کی شہادت ہوئی، کیونکہ طاعون میں وفات جو ہے وہ شہادت ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو 8 سال گزرے، ان 8 سالوں میں آپ نے بڑے ہی معرکے سر انجام دیے۔ نصف شام آپ نے فتح کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی آپ کو جہاد کے لیے بھیج دیا گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک وقت ایسا آیا تھا کہ لگتا تھا کہ خلافت کے مسئلے پہ امت کہیں تقسیم نہ ہو جائے، تو جن لوگوں نے امت کو سنبھالا تھا ان میں ایک ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار جمع تھے تو کہ خلافت جو ہے وہ اب ہم میں سے کوئی خلیفہ بننا چاہیے، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو لے کے وہاں پہ پہنچے، اور وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ان کو ایسی باتیں کہی، ان میں سے کہ لوگوں، ان میں سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی خطاب کیا کہ لوگوں تم ان دونوں میں سے کسی نے یہ بات کہی، حضرت ابو بکر نے یا حضرت ابو عبیدہ نے، کہ تم پہلے لوگ ہو جنہوں نے اس امت کو سہارا دیا ہے، اس لیے اس امت میں افتراق کا سبب نہ بنو۔ لوگ فوری طور پر سنبھل گئے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے یہ 2 جلیل القدر لوگ موجود ہیں، ابو عبیدہ اور عمر، ان میں سے کسی کی بھی بیعت کر لو۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کا مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ان دونوں میں سے کسی کی بیعت کر دو، لیکن دونوں نے آپ کی بیعت ہی کر لی۔ تو آپ کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر نے آپ کو جہاد کے لیے بھیجا اور آپ جہاد میں مصروف رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وقت آیا تو آپ کے دور میں ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے 18 ہجری میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی شہادت کے وقت فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں کسی سے مشورہ کیے بغیر ہی انہیں جو ہے وہ خلیفہ بنا دیتا، اور اللہ رب العزت مجھ سے پوچھتے کس کو خلیفہ بنا کے آیا ہوں، تو میں کہتا یا اللہ میں تیرے امین کو اور محمد مصطفیٰ کے امین کو خلیفہ بنا کے آ گیا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ مقام تھا زہد، اور لیکن اس کے باوجود اللہ سے وہ اتنا ڈرتے تھے اور اتنا خوف ان کے دل میں تھا کہ کہا کرتے تھے کاش میں ایک دمبا یا چھترا ہوتا، لوگ مجھے ذبح کر کے گوشت کھا جاتے، میرا شوربہ پی جاتے اور میرا نام و نمود نہ ہوتا، کاش میں کوئی راکھ ہوتی کہ جسے ہوا اڑا کے لے جاتی۔
یہ ایسے جلیل القدر لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے جنت کی خوشخبری دی ہو، ان کا جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ خیال تھا، اور اللہ سے وہ اتنا ڈرا کرتے تھے اور اتنا ان کو اللہ کا خوف ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے ہمیں کما حقہ محبت کرنے کی اور ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو بھی انہی کی سیرت پہ چلائے، اور ہمیں بھی ایسے قائد اور ایسے امین ہماری امت کو نصیب فرمائے جس سے ہمارے دن پھر جائیں اور ہمارے یہ ضلالت کے دن اور ہماری یہ رسوائی کے دن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔